الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحاً منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، حاضرین گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلا اللہ رب العزت کا ہم اور آپ کے اوپر کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. اس کی قدر و قیمت آپ کو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگی. آج آپ کو اس کی قدر و قیمت نہ معلوم ہو، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. حالات تبدیل ہوتے ہیں، زمانہ کروٹیں لیتا ہے. ایک ہی جگہ موجود آدمی، اس کے تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں، تقاضے بدل جاتے ہیں. سردی کا زمانہ آتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر زیادہ سے زیادہ کپڑے آ جائیں، زیادہ سے زیادہ لباس آ جائے، زیادہ سے زیادہ سردی سے حفاظت کے لیے جو بھی چیز میسر ہو سکتی ہو اس کو آدمی لپیٹتا ہے اور اس سے اپنی حفاظت کرتا ہے. لیکن اپنی اسی جگہ پر پہنچ کر جب یہ زمانہ تبدیل ہوتا ہے اور موسم بدلتا ہے، اور موسم جب کروٹ لیتا ہے اور سردی سے گرمی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف دہ معلوم ہونے لگتے ہیں، وہ بھی تکلیف دہ معلوم ہونے لگتے ہیں. جو پانی ٹھنڈا آپ کو سردی کے زمانے میں پریشان کن تھا، آپ اس کے لیے وضو کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے جلدی سے، آپ وہی پانی ٹھنڈا نہیں بلکہ اس کو فریج میں رکھ کر کے مزید ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تب جا کر کے آدمی کو سکون ملتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے بھی حالات کی تبدیلی ہوتی ہے تو چیزوں کی حیثیتوں میں فرق آ جاتا ہے. جو چیز پہلے بہت اچھی تھی وہی چیز گرمی کے زمانے میں بری معلوم ہونے لگی، وہی کپڑے جو ہے انسان کو برے معلوم ہونے لگے، وہی پانی جو ٹھنڈا پہلے برا تھا اب وہی اچھا معلوم ہونے لگا. ٹھیک اسی طریقے سے ایک زندگی مرنے کے بعد بھی آنے والی ہے. اس مرنے کے بعد آنے والی زندگی، جو چیزیں یہاں آدمی اچھی سمجھ رہا ہے کہ بہت مال والا ہو جائے، بہت عزت والا ہو جائے، بہت جمال والا ہو جائے، بہت زیادہ اس کی حیثیت بن جائے،
لیکن جس طرح کی یہاں حیثیت ہوگی آخرت میں اسی طریقے سے اس کے لیے وبال جان بنے گی، اگر اس نے اپنی اس حیثیت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ دنیا کے اندر آپ قبرستان میں جائیں گے، کاندھوں پر پہنچایا ہوگا جن کو، کل کوئی ہم اور آپ کو کاندھوں پر پہنچائے گا قبرستان کے اندر۔ ایک وقت آنے والا ہے، ایک بدیہی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حالات تبدیل ہوں گے، اور جب حالات تبدیل ہوں گے آپ کو آج اس ایمان کی قدر، اسلام کی قدر آپ کے ذہن و دماغ کے اندر وہ نہ ہو، اور آپ کو وہ ایمان نہ ہونا چاہیے، نہ ہو جیسا کہ ایمان مطلوب ہے اور ہونا چاہیے ایمان۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وہ ایمان کی قدر و قیمت آپ کو اس وقت معلوم ہوگی کہ کیا نعمت تھی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اسی ایمان کی بقا کے لیے، ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ مساجد کے اندر تبلیغی جماعت کا جو نظام قائم ہے، یا اسی طریقے سے جو مساجد ہیں، یہ سب ایمان کے اڈے ہیں، جہاں سے ایمان آپ کے دل کے اندر ڈالا جاتا ہے، جہاں سے اسلام کی خوبو آپ کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ مدارس تو محض اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والا بن کر کے رہے۔ ایمان نام ہے، آدمی غیب کا علم رکھے، یقینی طور پر رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے، قرآن پاک کے اندر جو بات آئی ہے وہ 101% صحیح ہے۔ ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ایمان اور اس کا نام پختگی ہے۔ یہ ایمان اگر ہمارے دل کے اندر ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بڑی قیمتی چیز ہے، ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ ہمیں مذبذب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے اندر کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کو قرآن پاک تو پڑھو، تو قرآن پاک وہ ہم اور آپ کے لیے یہ کہ کھلی بصیرت کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا تھا ایسے زمانے میں، آج کے 1400 سال پہلے جب اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، اس وقت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ آپ کو دنیا کے اندر یہ غیروں کی چمک دمک اور غیروں کا دبدبہ اور غیروں کی حیثیت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، تمہیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تھوڑے دنوں کا سودا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے ہی ہے، اس کے لیے تو یہاں پریشان۔ آپ کھیتی لگانے کے زمانے میں، جس وقت کھیتی لگانے کا زمانہ ہو، بونے کا زمانہ ہو، اس وقت اگر کوئی چاہے کہ ہم اس وقت کاٹ لیں اور اس وقت ہمیں آرام ملے، یہ تو خام خیالی ہوگی۔ جس وقت اسے بونے کا زمانہ ہے، لگانے کا زمانہ ہے، اس وقت اسے اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہوا سامان اور بچا کے رکھا ہوا اناج، اسے مٹی کی تہوں میں ڈال کر کے اللہ پر اعتماد کر کے آنا ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوپ کے اندر جلا کر کے کھیت کے اندر لگا کر کے آنا ہوگا، اور آ کر کے پھر 4 مہینے کے بعد جب اس کو دیکھے گا تو 4 مہینے کے بعد اس کو 6 مہینے کے بعد اس کو اس کا پھل ملے گا، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ آج اسی وقت چاہے کہ اس کا نتیجہ مل جائے، ایک بہترین جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ کسی عمارت کا کسی پروجیکٹ کا ٹھیکہ لیتا ہے، تو جب وہ ٹھیکہ لیتا ہے تو 1 سال کا ہو 2 سال کا ہو، 1 سال 2 سال کے بعد وہ پروجیکٹ جب تیار ہوگا تب جا کر کے اس کا نفع اس کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے تو اسے لگانا ہی پڑے گا، اس سے پہلے تو اسے اپنی گاڑی کمائی لگانی ہی پڑے گی۔ قرآن حدیث پاک کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو لگانے کا وقت ہے، یہاں تو وہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو لگائیں، آپ کا نتیجہ تو بعد میں نکلے گا، آنکھ کے بند ہونے کے بعد، اور وہ ایسا نتیجہ نکلے گا جو ہمیشہ کا ہوگا، ہمیشہ کا ہوگا۔ قرآن نے خود کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ مر کر کے ختم ہو جانا ہے۔ وانما توفون
तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज तुमको तुम्हारा पूरा का पूरा बदला बिला कमो कास्त दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि दुनिया के अंदर अगर किसी आदमी ने जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी भलाई की होगी उसका भी नतीजा उसके सामने आएगा, और जिस शख्स ने जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी बुराई की होगी उसका भी नतीजा उसके सामने आएगा। दुनिया के अंदर हमें यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, वो ईमान और यकीन जो हमारे बड़ों का था, असलाफ का था, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का ईमान। बात ईमान पे आई तो एक वाक़या बयान करके मैं आपको बात दूसरी तरफ ले चलूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो सहाबी आपकी खिदमत में आकर के कहते हैं कि हमारे भाई को दस्त लग गए। ईमान देखिए किसे कहते हैं, दस्त लग रहे हैं, उसके लिए आप कुछ दुआ कर दीजिए। आपने कहा जाकर के शहद पिला दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आज हम और आप सोचें और एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान को देखें। वो गए और जा करके अपने भाई को उन्होंने शहद पिला दिया, और जब शहद पिलाया तो उसकी वजह से उनको और नुकसान हो गया, मजीद दस्त लगने शुरू हो गए। वो आपकी खिदमत में फिर आते हैं। हम और आप अपना जरा मुआजना करें कि बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर एक मर्तबा उसकी दवाई रिएक्शन कर जाए तो न तो खुद जाएंगे और न ही किसी को मशवरा देंगे कि वहां जाए। वो ये कहेंगे कि इसकी दवा तो नुकसान कर जाती है, फायदा नहीं करती, आदमी डॉक्टर बदल देता है। वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, ये नहीं कहते कि हमारे बानी की, ये नहीं सोचते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनियावी डॉक्टर हैं नहीं, आपने एक बात बताई और उसकी वजह से नुकसान हो गया, इस वजह से हम दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेने जाते हैं। फिर आपकी खिदमत में आए और आपकी खिदमत में आकर के कहते हैं कि हजरत उससे तो नुकसान हो गया, मजीद दस्त लग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कज़ब बत्नु अखीक, तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, जाकर के शहद पिलाओ, शहद ही शिफा है। कुरान पाक के अंदर कहा गया है कि शहद के अंदर शिफा है। कुरान पाक झूठा नहीं हो सकता। तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, कज़ब बत्नु अखीक। वो जाकर के दोबारा शहद पिलाते हैं, और दोबारा जब शहद पिलाते हैं तो उनको और नुकसान हो जाता है, और नुकसान के बाद फिर आपकी खिदमत में आते हैं। आपने फिर यही जुमला कहा कज़ब बत्नु अखीक, तेरे भाई का जो पेट झूठ बोल रहा है उसी के अंदर शिफा है। सहबारा जाकर के दूध पिलाते हैं। ईमान की अदना सी मिसाल कि सहाबी न तो टले और न ही उनके दिल के अंदर यह बात आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी डॉक्टर नहीं है, कुरान की तरफ निस्बत कर दी कि इसी के अंदर शिफा है। हदीस कुरान पाक के अंदर है शहद के अंदर शिफा है। वो सहाबी जाकर के सहबारा पिलाते हैं और उसके बाद उनको शिफा मिलती है। आजकल हुक्मा ने रिसर्च करके बतलाया कि शहद का ये मादा और खासा है, इसका खासा उसकी तासीर ये है कि पहले पेट से गिलाज़त को साफ करती है, उसके बाद फिर उससे शिफा मिलती है। चुनांचे उनको शिफा मिली, 3 मरतबे के बाद शिफा मिली। न तो उनके दिल के अंदर तज़ब्ज़ुब आया, न किसी और डॉक्टर के पास आए कि आप गलत कह रहे हैं, कुरान की तरफ निस्बत हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो गई कि आप फरमाते हैं कि इसके अंदर शिफा है। इसे कहते हैं ईमान। आज हमारे दिलों के अंदर से ईमान छिनता जा रहा है। हम इस तरीके से मादा परस्ती में लग गए और मादियत के दलदल में इस तरीके से फंस गए कि जो ईमान बिल गैब था कि कुरान जो कह रहा है हक वही है, चाहे तजर्बा हमारा कितना गलत कह रहा हो उसके खिलाफ, चाहे हमारा यकीन कितना, हमारे तजर्बे और हमारे यकीन की क्या कैफियत है। हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर जो उलूम आते हैं, जो तजर्बात आते हैं, दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर्स हो, वो सब इन्हीं आँख से, जबान से, कान से, इन्हीं चीज़ों से चीज़ें जो इल्म आता है उसके दिमाग के अंदर, उसी पर तो रिसर्च करता है। आदमी के आँख की भी, बसीरत की भी एक हद है कि जहाँ तक देखता है उसके आगे नहीं देखता, नहीं देख पाता, बल्कि हमसे हमारी तो बसीरत भी नाकिस। बहुत से परिंदे ऐसे हैं उकाब के बारे में मीलों दूर से अपनी रोज़ी को वो देख लेता है, हमारी आँख वहाँ काम नहीं करती। तो हमारी निगाह के जरिए से, आँख के जरिए से जो इल्म दिमाग तक पहुँचेगा वो भी नाकिस होगा, इसलिए कि हमारी दिमाग, हमारी आँख की बसारत नाकिस है। दिमाग, हमारे कान के अंदर जो आवाज़ आती है उसका भी एक दौरानिया है जिसके अंदर वो काम करता है।
اس کے علاوہ نہیں، بہت سی چھوٹی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کتے اور بلی تو سن لیتے ہیں لیکن ہم اور آپ نہیں سن پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے کان کی بھی جو بینا سنوائی ہے وہ سنوائی بھی ناقص۔ تو جب انہی چیزوں کے ذریعے سے دماغ اور عقل کے اندر باتیں پہنچتی ہیں اور انہی کے اندر تجربات کرنا ہے اور انہی کے ذریعے سے الہامی کوئی چیز نہیں اس کے پاس، سب اپنی تجرباتی چیز ہے، تو جب زبان کی قوت ناقص اس سے زیادہ پرندوں کے اندر ہے، جب کان کی قوت ناقص اس سے زیادہ دیگر جانوروں کے اندر ہے، جب آنکھ کی قوت ناقص جب اس سے زیادہ کسی اور کے اندر ہے، تو یہ عقل کہیں الگ سے تھوڑی سوچتی ہے۔ انہی چیزوں کے ذریعے سے جو علوم عقل کے اندر پہنچتے ہیں انہی کے اندر ریسرچ کرتی ہے، انہی کے اندر ریسرچ کر کے ایک تجربات کرتی ہے۔ تو انسان اگر تجربہ کرے گا اس کا تجربہ ناقص ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ رب العزت جس نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے نفع کس میں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے نقصان کس میں ہے۔ اگر آپ وحی ایمانی کے وحی کہتے ہیں الہی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنا چاہیے تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ دنیا کی سائنس آج ایک فیصلہ کرتی ہے، کل اس کے خلاف چلی جاتی ہے، پرسوں اس کے خلاف تجربہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جو اعلی علم ہیں جن کے ذریعے سے علوم پہنچتے ہیں جب وہ ناقص ہے تو اس کا تجربہ بھی ناقص ہوگا، اور حقیقت ہے کہ ناقص رہے گا۔ آج اس کی جتنی تھیوریاں ہیں ان سب کے اوپر کل کچھ اور بات تھی، آج کچھ اور بات ہے۔ اس کے برخلاف قرآن جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک اگر کسی کو بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کسی کو اپنے لیے رہنمائی کے لیے مقرر کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے بھلی ہوگی، تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کو اپنانا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اور قرآن کی تعلیم ان مدارس کے اندر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ مدارس وہ کارخانے ہیں جو مسلمان کو مسلمان بناتے ہیں، جو مومن کے اندر ایمان کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں اور اس کیفیت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان مدارس کے ساتھ جو خاص طور سے چاہے لڑکوں کے ہوں چاہے لڑکیوں کے ہوں، چاہے وہ چھوٹے بچوں کے ہوں چاہے بڑے بچوں کے ہوں، ان کے ساتھ مربوط ہوئیے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، جس طریقے سے قرب قیامت ہوتا جائے گا اسی طریقے سے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ آپ ان نقائص کے باوجود جو حقیقتیں یہاں ہیں دنیا کے کسی بازار کے اندر نہیں ملیں گی، جو چیزیں یہاں ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، جو نقص ہے اس کے اندر جو نقائص ہے ان نقائص کو ختم کرنا چاہیے، لیکن ان کے باوجود بھی اگر آپ کے لیے کوئی نسخہ کیمیا ہے، آپ کے لیے کوئی راہ نجات ہے، آپ کے لیے کوئی بصیرت کی چیز ہے، تو آپ کو انہی مدارس کا قصد کرنا پڑے گا، انہی مدارس سے اپنے رابطے کو جوڑنا پڑے گا، انہی مدارس کے اندر آپ کو اپنے اولاد کو لگانا پڑے گا۔ جب اپنے اولاد کو انہی کے ساتھ لگائیں گے، وابستہ کریں گے، یہاں سے یہ علم سیکھ کر کے جائیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں آپ کے لیے بھی ذخیرہ بنیں گے۔ امت اور نسل جو ہماری ہے وہ اب ارتداد کے دہانے کی طرف جا رہی ہے، پریشانیوں کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے ہمارا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں، اور اس بدظن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آج کوئی اس طریقے کا سامان مہیا ہو جائے۔ آپ نہیں، انہی مدارس سے اپنے آپ کو جوڑیے، اور جو نقائص ہیں ان نقائص کو مدارس کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ختم کریں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دعا کریں اور دوا کریں اس طریقے کی کہ اس کے اندر جو نقائص ہوں وہ نقائص ختم ہو، لیکن اس کے لیے اس طریقے سے پیچھے نہ پڑیں کہ یہ بند ہو جائیں۔ آپ کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے، ہم نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب دنیا سے جانا ہے اور جا کر کے ایک انمٹ زندگی آنی ہے، ہمارا اور آپ کا پختہ عقیدہ ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہونا ہے جس طریقے سے ایک بچہ
جوانی کی ترقی کو اور جوانی کی لذتوں کو محسوس نہیں کر سکتا، اور ایک جوان بڑھاپے کی پریشانیوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ نہ جائے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ اس آخرت کے بارے میں آنے والی اس سے زیادہ بدیہی حقیقت ہے کہ ایک آخرت آنے والی ہے، دنیا کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ زندگی اگر ہماری بن گئی دنیا کے اندر تو کسی تخت شاہی کے اوپر ہو، فرش خاکی کے اوپر ہو، ایک نہ ایک دن انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا طاقتور ہو، بڑے سے بڑا دنیا کے اندر حاکم حکمراں ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور سب اس دنیا سے چلے گئے اپنا وقت گزار کر کے۔ آپ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیں گے کتنے نسلوں سے جو لوگ تھے آج قبروں کے نیچے پڑے ہوئے، ان کا تنتنا تھا دنیا کے اندر، دبدبا تھا ان کا دنیا کے اندر، لیکن چلے گئے۔ اب اس زندگی کے لیے اگر بنانے والی کوئی چیز ہے تو یہ مدارس بتائیں گے۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانکنی کا عالم ہے، ان کی موت قریب ہے، اور ان کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، بتلاتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے، جب موجود تھے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی موت کا وقت ان کے قریب آیا۔ تو آج ہم اور آپ ہوتے ہیں، وہ آدمی دل کی کیفیات کو دیکھے اور سوچے کہ اس کے دل کے اندر کیا تمنا ہوتی ہے، کیا آخری خواہش ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں وقت کے، اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے اچھی کی تھی، اور اچھی کرنے کے باوجود جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر کے قول و قرار کیا لیا ہے، قرآن وہ بتلاتا ہے، اور یہی قول و قرار ہمیں اپنے زندگی کے اندر بسانا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اسی طریقے کی کیفیت پیدا کریں اور اسی طریقے کے بارے میں سوچیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اتحاد کے ساتھ رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے حقوق کو پہچاننا، اور یہ دکان کر لینا اور یہ زمین جائیداد ایسے کر لینا، یہ کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا ہو کر کے کہا کہ اکٹھا کر کے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، دنیا تو کسی طریقے سے تمہاری گزر جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے، مانو گی کس کی، زندگی کس طرح گزارو گے، کس کے اصولوں کے اوپر زندگی گزارو گے، کس کی بات مان کر کے زندگی گزارو گے، ما تعبدون من بعدی، کس کی پرستش کرو گے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان بچوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کے معبود ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، ان کو سکون اس وقت آیا۔ موت کے وقت اگر انہیں کوئی فکر دامن گیر ہے تو دنیا کی کسی چیز کی دامن گیر نہیں ہے، بلکہ یہ دامن گیر ہے کہ آخرت اس کی کیسے بنے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد یہ بھٹک جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے بھول بھلائیوں کے اندر اس طریقے سے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ قول و قرار اپنے اولاد سے لیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو اچھا پلانے کھلانے اور اچھی زندگی گزارنے، معیار زندگی اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بناتے ہیں، لیکن کون ہے وہ باپ اور کون ہے وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے اسی طریقے سے فکر مند ہو جس طریقے سے دنیا کے لیے فکر مند ہے، اس سے زیادہ وہ آخرت کے لیے فکر مند ہو، آخرت کے لیے سوچے، آخرت کے بارے میں غور کرے کہ میرے بعد یہ کیسا کس طریقے سے رہیں گے، ان زندگی کس کی مان کر گزاریں گے، رب چاہی زندگی گزاریں گے یا من چاہی زندگی گزاریں گے، دین کے راستے پر چلیں گے یا دنیا کے راستے پر چلیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھلاؤ، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دو، بہترین دنیاوی تعلیم دو، لیکن پہلے ان کی ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کی نظریات کی، ان کے افکار کی، ان کو جانچ پڑتال تو کرو کہ یہ سچے پکے مومن تو ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ماسٹر بناؤ، سائنسداں بناؤ، بڑے سے بڑے عہدے پر لے کر کے جاؤ۔ یہ آج کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کی ضرورت ہے، جیسے مساجد کو ضرورت ہے، ائمہ کی، مدارس کو ضرورت ہے، اساتذہ کی، اسی طریقے سے ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارا دوا علاج کر سکیں، ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے کام آ سکیں،
انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت پوری کرنے اور آپ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں۔ لیکن سب سے بڑا مستقبل ان کا آخرت ہے، سب سے اہم مستقبل ان کا آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں ضرور آپ ان کے بارے میں فکر کریں، اور آخرت بنے گی ان مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے۔ آپ پہلے ان سے مربوط کریں، پہلے ان سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ ایک مسلمان اگر اس سے جڑے گا تب جا کر کے اس کو ایسی زندگی ملے گی۔ اب یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گے کہ مرنے کے بعد یہ آپ جو کچھ بھی آپ نے ان کو سکھلایا ہے اور اس کے اوپر یہ عمل کریں گے، تو عمل کرنے کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ دال علی الخیر کفاعل، میں یوں ہی نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر وہ بھلائی وہ کر رہا ہے جو آپ نے جس کو رہنمائی کر دی، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اسی کے بقدر ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو بہت اعلیٰ تعلیم دی، بیرون ملک چلا گیا اور اس کو بہترین کاریں اور بہاریں ملی، لیکن جب وہ آیا اس کے والد کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد اس کو جنازے کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے اپنے باپ کے اوپر دعا کر سکے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اپنے باپ پر کھڑا تھا جنازے کے سامنے اور دھاڑے مار کر کے رونے لگا، کہا کہ ہمارے والد نے اتنا ہم کو پڑھایا تھا، اتنا پڑھایا تھا اور ایسی تعلیم دی تھی کہ آج ہمارے پاس کاریں اور بہاریں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک یہ نقص رہ گیا کہ آج جنازہ سامنے موجود ہے، میں صحیح طریقے سے اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ سوچیں اپنی اولاد کے بارے میں، کیا آپ نے اس طریقے کا وہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ اسے نہیں معلوم، اتنی آنکھ اندھی، مسلمان ہے آنکھ اندھی ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم اندھے نہ ہوں، ہمارا اگر کہیں فائدہ ہو سکتا ہے تو اسی آخرت کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، اخروی چیزوں کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، دنیاوی چیز کے اندر ہمارا فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث کے اندر آیا یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا نہ کمائے، یہ کبھی نہیں، جب بھی بات آخرت کی جاتی ہے ہمارا اور آپ کا ذہن چلتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، ان کے پاس مال نہ آئے، ان کے پاس دولت نہ آئے۔ اگر مال اور دولت نہ ہوتی تو یہ مدرسے کیسے چلتے؟ ہمارے یعنی امت کے لوگ اگر مالدار نہ ہوتے تو یہ مدارس کیسے چلتے؟ مساجد کے ائمہ اور ان کے لیے جو ضروریات ہیں، مساجد کیسے بنتی؟ ضرورت ہے اور اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اور آپ میں ہمارے لیے چارہ کار نہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن نے تو خود کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جس طریقے سے امر ہے نماز پڑھو، جس طریقے سے امر ہے روزہ رکھو، جس طریقے سے امر ہے کہ آپ دینی کام کرو، اسی طریقے سے یہ ہے کہ دین کو تو مقدم رکھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر تم پھیل بھی جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر کے آدمی سوچے کہ اللہ رب العزت تو کھلانے پلانے والا ہے اللہ رب العزت، لیکن ہمیں اپنے لیے جو ہے کوشش بھی کرنی ہے۔ بغیر کوشش کے نہیں ہوتا، بغیر کوشش کے کسی بھی طریقے سے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن کوشش ہمارے ذمہ ڈال رکھی ہے۔ اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے زمین کے اوپر چوپائے ہیں سارے کا رزق اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے، اور سب کو اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ اس بات کے اوپر، ایک مرتبہ ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ساری رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے سب کے لیے جتنا لکھ رکھا ہے اتنا ہی دیتا ہے اور وہ دے گا۔ تو ایک تھا ہٹی قسم کا، اس نے یہ سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کھلاتا اور پلاتا ہے، ہم آج کام نہیں کریں گے۔ اپنی زبان اس نے بند کر لی، منہ نہیں کھولا، اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کھلاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، واقعہ تو ہنسی کا ہے۔ وہ طالب علم جو ہے، وہ بچہ جو مسجد سے اٹھ کر کے گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم نہیں کھاتے، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے کھلاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اسی اللہ نے کیا ہے، کہا ہے کہ تم اپنے لیے محنت بھی کرو، اپنے لیے کوشش بھی کرو، تو ہمیں اس کا آزمانا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ ایک ہٹی قسم کا تھا، اس نے آزمانا شروع کر دیا۔ والدہ تھی، اس نے کہا کہ تم کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ والدہ کا دل تڑپ گیا، اور کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کھلاتا اور پلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس نے
منہ بند کر لیا، اور جب ماں نے بہت زیادہ اس سے منت سماجت کی تو وہ گھر سے اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو چھوڑے گی نہیں، ماں کی ممتا اور شفقت تو آپ جانتے ہی ہیں، لہذا اس نے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور وہ دور چلا گیا۔ ماں کی ممتا دیکھا کہ بیوقوفی میں مبتلا ہو گیا ہے، کھانا لے کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، بہت دور چلا گیا اور جا کر کے ایک پیڑ کے اوپر کے پاس بیٹھ گیا، دیکھا کہ ماں وہاں بھی آ رہی ہے تو وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور پیڑ پر چڑھ گیا تو اس کی ماں نے دیکھا، وہاں لے جا کر کے زمین کے اوپر وہاں رکھ دیا کھانا، اور جب یعنی دن غروب ہونے کا وقت آیا، اس نے کہا یہ بیوقوفی میں مبتلا ہے، بچہ ہے ہمارا، بھوک لگے گی بعد میں اسے آ کر کے اتر کر کے کھا لے گا، یہی کھانا رکھ کر کے، اور وہ گھر چلی آئی، اس لیے کہ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھ گیا، اور جب اوپر چڑھ گیا وہاں سے اس نے رات وہیں گزاری۔ اتفاق ایسا کہ وہی جگہ تھی جہاں چور اپنے سامان لا کر کے چوری کے وہاں آ کر کے جو ہے وہ کیا کرتے تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت دور جگہ ہے، یہاں کھانا کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے کہا یہاں ضرور کوئی آدمی ہوگا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہیں کوئی نظر نہیں آیا، کسی کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت ذہنوں کے اندر بات ڈالتا ہے۔ ان کے ذہن میں، چوروں کے ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ کھانا زہر آلود ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں چور آتے ہیں، اسے معلوم ہو گیا ہوگا تو یہاں کھانا رکھ کے گیا ہوگا، تو یہ کھانا کھا لیں گے اور مر جائیں گے، جو سامان چوری کر کے لائے ہوں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے اس کو اوپر سے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس سے کہا کھاؤ۔ اب جب اس نے کھانا بند کر دیا، کھانا نہیں کھایا، تو اب ان کو اور شک ان کا یقین میں تبدیل ہو گیا، انہوں نے اسے جوتے مارنا شروع کیا، اور جوتے مار کر کے اس کو زبردستی اس کو کھلایا۔ امام صاحب کے پاس لوٹ کر کے وہ آ کر کے اگلے دن کہتا ہے کہ اللہ کھلانے پہ آتا ہے تو یوں ہی نہیں، جوتے مار کے کھلواتا ہے، سمجھ رہے ہو، جوتے مار کے کھلواتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے تو روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، وہ تو خود آج آپ کتنی کڑوی کڑوی دوائیں شفا کے نام کے اوپر کھا جاتے ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ لکھ رکھا تھا کہ یہ کڑوی بھی چیز آپ کے جسم کا بدن بنے گی، جسم کا حصہ بنے گی، اس وجہ سے وہ آپ کے پیٹ میں گئی، آپ نے اس کو شفا کے نام پر خوشی سے قبول کر لیا، اور اس کو اگر آپ منہ کے اوپر رکھتے تو کبھی آپ کی زبان گوارا نہ کرتی کہ اس کو ہم اپنے اندر نکال لیں، لیکن شفا کا نام لے کر کے آدمی اس کڑوی کڑی دواؤں کو کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو بدن کا حصہ ہمارے لکھ رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں تھا، لوگ انکار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، کون ہے ذات دوبارہ پیدا کرنے کی؟ جب یہ زمین کے اندر، ہمارے زمین کے اندر ایک مردے کو جلا دیا جاتا ہے، اور جلا کر کے اس کی ارتھی کو سارے کے سارے جو جلا کر کے زمین کے اندر منتشر کر دیا جاتا ہے، کسی کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اوقات آتے ہیں اور پانی برستا ہے، اور اس کی مٹی پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے اندر منتشر ہو جاتی ہے۔ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا اس زمانے کے لوگوں کو، یعنی کفار مکہ کو، اس زمانے کے لوگوں کو یہ تھا کَأَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ رب العزت جو ہے کس طریقے سے اس کو پیدا کرے گا، زمین کے اندر سارے اجزاء پتہ نہیں کہاں کہاں منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ، جس طریقے سے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ ذرا اپنی پہلی تخلیق پر غور تو کرو، پانی جو ماں باپ کا نطفہ جو بنتا ہے وہ غذا کہاں کی استعمال کرتے ہیں؟ کیا جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہیں کی غذا ہوتی ہے؟ دنیا کے کس کس کونے کی ہوتی ہے؟ کوئی یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے حج کرنے کے لیے، کوئی دکان اور اپنی ملازمت کے لیے کسی اور ملک جاتا ہے، وہاں کی روزی استعمال کرتا ہے۔ آپ جس کھانے کو اٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں، ذرا اس کو تو دیکھیے کہ مسالہ کہاں بنا ہے، اور یہ چاول کہاں کا ہے، اور گیہوں کہاں سے لایا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے جب آپ ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو زمین کے اندر منتشر اجزاء ہوتے ہیں، اور ان منتشر اجزاء کو اللہ رب العزت کوئی بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی خریدنے والا ہوتا ہے، کوئی جوتنے والا ہوتا ہے، کوئی کاٹنے والا ہوتا ہے، کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ منتشر تھے اجزاء ہماری دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے موافق اس طریقے سے کاروبار چلایا کہ ہمارے جسم کے آ کر کے وہ حصہ بنتی ہے، وہ ایک جگہ کی مٹی تھوڑی ہے تھوپ دی گئی ہے، بلکہ ساری دنیا سے منتشر ہو کر کے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے خود کہہ دیا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا۔ تمہارے اجزاء ایسے نہیں تھے کہ ایک مٹی کا اسٹیچو کھڑا کر کے اور اس کے اندر جان پیدا
پیدا کر دیا گیا ہے اور انسان چلتا پھرتا ہو گیا ہے، بلکہ ساری دنیا کی روزی کھاتا ہے اور کھا کر کے اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کہیں بھی تمہارے جسم کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہارے جسم کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو جائیں گے، کہاں کہاں ہیں، یہ ہمیں پورے ذاتی طور پر علم ہے، اور ہمارے پاس ایک لوح محفوظ بھی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ وعندنا کتاب حفیظ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ مسلمان رہے گا یا نہیں، آپ کا بچہ ایمان والا رہے گا یا نہیں۔ اگر آپ کا بچہ ایمان والا، اسلام والا رہے گا تو اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے اچھی تعلیم دیجئے، بہترین سے بہترین تعلیم دیجئے کہ اس کے بعد دنیا والا بھی بن جائے۔ وہ دونوں چیزیں اللہ نے تو خود کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے دعا سکھلائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے پروردگار مجھے دنیا کے اندر بھی بہتری نصیب کر دیجئے اور آخرت کے اندر بھی بہتری نصیب کر دیجئے۔ یہ دعائیں ہم سب کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کا ایک حصہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا کر دیجئے اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی اچھائی نصیب فرما دیجئے۔ دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی بہتری، یہ دونوں کے دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے خود سکھلائی ہیں۔ دونوں حسنہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دعا مانگنے کے لیے کہا ہے کہ اس طرح کے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اپنے حصے کو بھلاؤ نہیں، جو اللہ رب العزت نے جس کے لیے لکھا ہے وہ اپنے لیے محنت کرے، جائز راستے میں رہے، حدود میں اس کے متعین رہیں کہ ایمان اور اسلام ہمارا سب پر مقدم رہے۔ ہم بہترین ملازمت کریں گے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک وکیل کے بارے میں کہ ایمان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور ایمان کے اوپر تقریر بات کی گئی، اس کے دل کے اندر جاگزی ہو گئی بات، اور وہ ایمان کی بات جو اس کے دل کے اندر کی، اسے جائز اور حلال روزی کمانی چاہیے اور جائز چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ وکیل تھا پیشے کا، اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی بات، اس نے یہ کہا، توبہ کیا اور ان مقرر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ اب آج سے میں حرام روزی استعمال نہیں کروں گا، حلال روزی استعمال کروں گا۔ چنانچہ اب وہ گیا اور اپنے چیمبر میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے کہتا ہے اپنے موکلین سے کہ دیکھو، اگر دوران مقدمہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم غلطی پر ہو، تم ناجائز پر ہو، تم نے غلط مقدمہ کر رکھا ہے، تو ہم تمہارا مقدمہ وہیں ہار جائیں گے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم صحیح مقدمہ استعمال کریں گے، جس میں تم مظلوم ہو وہ ہمارے پاس لے کر کے آؤ کہ تمہاری کسی نے زمین دبا رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مقدمات چلتے ہیں اس میں ایک حق پر ہوگا، ایک ناجائز پر ہوگا، ایک جائز پر ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ دونوں جائز پر ہوں یا دونوں ناجائز ہوں۔ تو اب جو حق والا ہو وہ اگر کرے گا تب تو ہم قبول کریں گے، ورنہ نہیں۔ بہترین ملازمت چلتی تھی، وکالت چلتی تھی، لیکن ایک زمانہ آیا جب یہ بات آئی تو اب وہ خالی بیٹھ گیا، لیکن اس نے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی طریقے سے راستے بھی کھولتا ہے، اسی طریقے سے راستے کھولتا ہے۔ چنانچہ آزمائش آئی اس کے اوپر، خالی بیٹھ گیا، کوئی اس کے پاس مقدمہ لے کر کے نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے، اس کے دوستوں نے اس کو تانا بھی دینا شروع کیا۔ بہترین ملازمت چل رہی تھی، وکالت چل رہی تھی، اچھا خاصا کھا پی رہا تھا، دیکھو بیٹھا ہوا کسی مولوی کے ہاتھ میں پندے میں پھنس گیا اور دیکھو بیٹھا ہے، کوئی اس کے پاس آنے جانے والا نہیں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ جو مقدمات والے ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک صحیح ہوتا ہے، ایک ناجائز پہ ہوتا ہے، تو صحیح مقدمات والے جب یہ جان گئے کہ یہ صحیح مقدمے کو لیتا ہے اور یہ دھوکہ نہیں دے گا، دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ بعض موقعات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل دوسری پارٹی سے بھی پیسہ لے لیتا ہے اور مقدمہ اس کا ہار جاتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا، یقین ہو گیا کہ یہ بکنے والا نہیں ہے، اگر ہمارا مقدمہ لے گا تو ناجائز والے کا نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے اب سارے کے سارے دھیرے دھیرے لائن لگ گئی اس کے پاس موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ ظاہر ہے موقع ہی نہیں ملتا، اس سے زیادہ اس کے پاس آزمائش تو آئی، یقین اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بنا، تو اس کے بعد اللہ نے حلال روزی بھی اسے اسی طریقے سے عطا کی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان مدارس کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو جو آپ کو دین کی باتیں بیان کرنے والے اور بتلانے والے ہیں، سکھلانے والے ہیں، آپ کے نونہالوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ان تربیت کرنے والوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھو، یہ آپ کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہمیشہ آنکھ بند، جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی،
کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس وقت یہ نیکیاں اور یہ بھلائیاں جو آپ نے کی ہوں گی، آپ کی اولاد نے کی ہوں گی، یا آپ نے جن کو سکھایا، انہوں نے جن کو سکھایا، وہ ساری کی ساری اس وقت آپ کو ان کی قدر معلوم ہوگی، اور اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ان مدارس میں پڑھانے کا فائدہ کیا تھا۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں تو نماز سکھلائی جائے گی، یہاں تو روزہ سکھلایا جائے گا، یہاں تو نماز یعنی دیگر چیزیں سکھلائی جائیں گی، یہاں کہاں سے پیسے ملیں گے، یہاں کہاں سے ہماری دنیا بنے گی؟ لیکن یاد رکھنا، دنیا تو بنے نہ بنے، آخرت بنانی اس سے بہتر، اس سے ضروری ہے۔ آخرت کی بنانے کی فکر کیجئے، دنیا بھی بنے گی اور دنیا بھی بنانا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ پہلے اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو ان مدارس سے جوڑیے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ نے کہا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر جو تم میں سے مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا، بہترین عمل کرے گا، ظال میں کہ وہ مومن بھی ہو، تو ہم دنیا کے اندر بھی اس کو پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی عطا کریں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ اچھا عمل کریں گے ہم ان کا بدلہ بھی آخرت کے اندر دیں گے۔ دنیا بھی ہماری اسی میں مضمر ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کریں، دین بھی ہمارا اسی میں مضمر ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کریں۔ آج اپنی پچھلی پیڑھی کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو پہلے محبت، میل جول، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آج جتنے ہی ترقی کرتے جا رہے ہیں، گھر بہترین بنتا جا رہا ہے، بہترین ساز و سامان ہے، وسائل بہترین مہیا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، ماں کو بیٹی سے شکایت ہے، ساس کو بہو سے شکایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دل کی دنیا اجڑتی جا رہی ہے۔ جسمانی چیزیں تو ہماری روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہیں، کہ پہلے ہمارے پاس سطر چھپانے کا بہترین کپڑا نہیں تھا، آج بہترین کپڑا ہمیں نصیب ہے۔ پہلے ہمارے لیے آنے جانے کے لیے راستے مہیا نہیں تھے، بہترین راستے مہیا ہیں، بہترین گاڑیاں مہیا ہیں، لیکن دین ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو جو آپس کی الفت تھی، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو ایک روحانی زندگی تھی کہ ایک دوسرے سے مل کر کے خوشی ہوتی تھی، وہ زندگی اجڑتی جا رہی ہے۔ دل کے اندر سے ایمان، دل کے اندر سے اسلام، دل کے اندر سے یقین جس طریقے سے نکلتا جائے گا، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی جائیں گی، اور جتنا ایمان آئے گا، جتنا یقین آئے گا، جتنا اسلام آئے گا، اتنے ہی طریقے سے آپ کے اندر دین کا جذبہ اور آپ کی زندگی ایک دوسرے کی ایسی ہوگی کہ آدمی کو دنیا کے اندر خوشی ہوگی اور دنیا کے اندر بھی اس کی جنت بنے گی۔ اسی وجہ سے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ ہم ایمان والے بن کے تو دیکھیں، ہم اسلام والے تو بن کر کے دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایمان اور اسلام کو اتار کر کے تو دیکھیں، یقین کے ساتھ قرآن کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنا کر کے تو دیکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی عطا کریں گے، آخرت کے اندر بھی اس کو اچھا بدلہ نصیب کریں گے۔ آپ اس مجلس کے اندر آئے ہیں، آپ پلے باندھ کر کے جائیں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھلائیں گے، اپنی اولاد کو آپ دینی علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے، اپنے اولاد کو آپ سب سے پہلے فکر کریں گے کہ وہ مسلمان کیسے رہے گی، وہ ایمان والی کیسے رہے گی، کلمہ گو کیسے رہے گی۔ اس کے بعد آپ فکر کیجئے کہ وہ کس طریقے سے اس کی دنیا سدھرے گی، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے، ایک دوسرے کے مرہون منت نہ رہے، بلکہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو، اپنی ضروریات کو، دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنے والا بن جائے اپنی ضروریات کے ساتھ۔ یہ بھی فکر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مدارس سے، علماء سے، ائمہ سے اپنے ربط کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے اندر اور ہمارے اندر جو کچھ نقص اور کمی ہے، اللہ رب العزت اسے دور فرما کر کے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی اعتماد اور ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر، یعنی اپنے بڑوں کی باتوں کے اوپر، علماء کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔